Now we would like to call upon stage our girls to perform Shukran Ya Rabbi, a devotional song thanking our Lord for this life on earth and all the blessings that come with it. قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب We would request Dr. Farooq Zama, the Vice President of Quran the Truth Foundation, to come forward and make a presentation. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة يا الحسنة خالق وجادلهم بالتي هي أحسن. الأكوان يا رب يا ترجمہ اس کا اس طرح ہے رحمن کہ اپنے رب أكرمني کے راستے کی طرف دعوت دو بالغفران شكرا يا رب حکمت کے ساتھ يا خالق اور اگر کہیں بحثے کی ڈبیٹ کی ضرورت پڑے مجادلے کی ضرورت پڑے حسن مبالغہ کے ساتھ صحیح بہتر طریقے سے شكرا يا رب یہ اللہ کا راستہ، رب کا راستہ، رب کا یعنی رب جس نے ہمیں پوسا پالا، ہمیں بڑا کیا، زندگی تمام سہولتوں سے ہمیں آراستہ کیا، جس کے رحم و کرم کے نتیجے میں ہم اس لائق ہوئے کہ قوت دعائی آئی، جس کے رحم و کرم کے نتیجے میں ہم انسان بن پائے اور انسانوں کو ہمارا وجود ہوا، اس رب جو پالنہار ہے اس کی طرف دعوت۔ یہ ایک بنیادی کام تھا جو مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ آپ تصور کریں ایسی بستی کا جو کسی سڑک کے کنارے حادثہ ہو جاتا ہے، سڑک کی بستی کے رہنے والوں کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر کہاں ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس زخمی انسان کو تڑپتے ہوئے انسان کو کیسے فوراً نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب یقیناً ایسی نہیں تھی، دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا بیمار ہو چکا ہے، آج حالات ایسے ہیں دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان کوشش اس بات کی واغفر ہونی لي چاہیے يا اسے جگانے کا راستہ کیا ہے؟ دوما يا رب رب کے راستے کی طرف دعوت دیا جائے۔ رب کا راستہ قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی کسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوط رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان کی نجات ممکن ہے۔ قرآن ہی وہ راستہ ہے جس ذریعے ہمارے آپسی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ جو مسلکی اختلافات، نظریاتی اختلافات ہم نے پوس لیے ہیں اپنے اندر، ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ سسکتی بلکتی انسانیت جو کرا رہی ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوئی کامیاب کوشش بھی تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کی دعوت لوگوں کو دیں، الی سبیل ربی کا، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں، ورنہ اس کے سوا کوئی اور راستہ دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس سخت انسانیت کے
زخموں پر مرہم بن سکے. اور قرآن درود فاؤنڈیشن نے اسی کا بیڑا اٹھایا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بیڑا اٹھانا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگوں نے سلسلے کا آغاز کیا تھا تو مختلف سمتوں سے مخالفتیں ہو رہی تھیں. غفلت کی ایک نیند تھی. لوگ یہ سمجھتے تھے قرآن سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہیے. حالانکہ الحمدللہ آج بڑے بڑے تمام حلقوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے. قرآن ہی واحد راہ نجات ہے. قرآن کو ہی سمجھ کر پڑھنا چاہیے. قرآن ہی دین کا اصل اساس اور بنیاد ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے, اس کے پرانے دور کو واپس لایا جا سکے, اسے اس کا فرض منصب بھی یاد دلایا جا سکے. صرف قرآن. اور جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن درود فاؤنڈیشن, تو آپ جان لیں ہمارا تو ایمان ہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب اور سچی کتاب ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کائنات کا رب ہے. قرآن دا ٹروتھ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ حد ثابت ہونا ہوگا ان انسانوں تک جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. ان تک یہ پہنچانا ہوگا, یہ بات اپنے قول سے اور اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہوگا کہ قرآن ہی ٹروتھ ہے, قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہی سچا راستہ اور سیدھا راستہ ہے. سکہ کے دو رخ, ایک رخ تو وہ جو ہمارا اپنا ہونا چاہیے, دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم ان تمام انسانوں تک قرآن پر عمل کر کے یہ ظاہر کر دیں, یہ ثابت کر دیں, یہ بتا دیں اور واضح کر دیں کہ قرآن پر چلنے والا انسان کیسا ہوتا ہے. یعنی ایک انسان جب سچا ایمان کی راہ اختیار کر لیتا ہے, ایمان کے راستے کو سچائی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے, قرآن کے راستے کو جو اللہ کی رسی ہے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے, تو اس کی زندگی میں کون سا بہار آتا ہے, کون سی تبدیلی آتی ہے, کون سے چراغ روشن ہوتے ہیں, یہ واضح ہو جائے. اور یہ واضح تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایمان کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم اپنی زندگی کی راہوں کو منور کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی, ہمارے اخلاق عمدہ ہوگا, ہمارے کردار بہتر ہوں گے, ہمارا مزاج پختہ و باشعور ہوگا, فراست مومن ہمارے اندر پیدا ہوگی, اور ہم بنیاد مرصوص بن سکیں گے. ایک ایسی دیوار جو انتہائی مضبوط دیوار ہو, جس کے اینٹیں ایک دوسرے سے پیوست ہوں, جہاں کوئی تفرقہ اور انتشار نہ ہو, جہاں اس بات کی کوشش ہو کہ ہم تمام انسانوں کے سامنے اس بات کی جو اس حدیث کے مطابق خیر الناس من ینفع الناس, انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے بہترین ہو, جو تمام انسانوں کے نفع بخش ہو, وہی انسان بہترین انسان ہے. ہم اس کے مصداق ہو سکیں گے. پھر یہ سوال نہ ہوگا کہ کون ہندوستان میں رہے, کون ہندوستان سے باہر جائے. لوگ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے آپ ہندوستان میں رہیے, اس ملک میں رہیے, یہاں کی خدمت کیجیے. آپ کو یاد ہے جب صحابہ کرام کو ایک قافلہ کسی علاقے میں وہاں حکمراں ہوا تھا, جب لوٹ رہا تھا امیر المومنین کے حکم سے, تو وہاں کے لوگوں نے ہاتھ پکڑ لیا تو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں, آپ جیسے لوگ ہم نے دیکھے نہیں, آپ کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ہوا, روشنی, پانی, بھلا اس سے کوئی ابا کرتا ہے, کوئی اس سے انکار کرتا ہے, کیا کوئی اس کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی بنائی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نفع بخش ہیں. جب ایک مومن, جب ایک مسلمان, ایک انسان انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائے تو اس کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا ہی قصور ہے. بہرحال مختصراً میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کیونکہ مجھے 5 منٹوں میں یہ بات آپ تک پہنچانی تھی, اور وہ یہ ہے کہ قرآن ٹروتھ فاؤنڈیشن نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی تحریک چلا رہا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ یہ خدمت خلق کے کاموں میں بھی مسلسل کوششیں کر رہا ہے. جیسا کہ آپ نے یہاں مثالوں سے دیکھا, جو چند واقعات, چند جھلکیاں تھیں, جن جھلکیاں تھیں, ایسا ماشاءاللہ کافی بڑا کام ہوا ہے اس 4-5 سال کے عرصے میں. تو اس کے نتیجے میں قرآن ٹروتھ فاؤنڈیشن نے جو ایک تبدیلی لائی ہے, خاموش تبدیلی اس علاقے میں لائی ہے, آپ سب اس کو محسوس کر رہے ہوں گے. اور یہ چھوٹی سی کوشش ہے. مسلمان عورتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا اور انہیں تانا بھی دیا جاتا تھا کہ مسلمان عورتیں کہاں ہیں, باورچی خانے میں یا زچہ خانے میں, 2 ہی جگہ دکھائی دیتی ہیں, ان کا کوئی رول سماج میں نہیں ہوتا. لیکن آپ نے دیکھا قرآن ٹروتھ فاؤنڈیشن کی برکتوں سے ایک جو فکری انقلاب پیدا ہوا ہے. آج یہ خواتین کس طرح کا رول پلے کر رہی ہیں, ایسے تمام حاضرین کے سامنے اسٹیج پر آ کر پروگرام دیکھ پانے کی صلاحیت یا ان کو فیس کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوئی. یہ سب قرآن کا اور اس نظریے کا نتیجہ ہے جو قرآن دیتا ہے. بہرحال قرآن ٹروتھ فاؤنڈیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو آپ کے سامنے یہاں بتائی گئیں. ڈاکٹر کے شریف صاحب نے جو کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے مختصر 5-7 منٹوں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اس کے پمفلیٹس, اس کے بکلیٹس وہاں موجود ہیں, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم جو چیز وہ یہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی تحریک یہ ادارہ چلا رہا ہے. اور غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, حب وطنی کے جذبے کے ساتھ, انسانیت کا درد کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کا جو سلسلہ کوشش اس نے جاری رکھا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تعاون کریں. آپ تمام حضرات سے پرزور گزارش کی جاتی ہے کہ چند الفاظ تھے, اور وہ جو علامہ اقبال کا مشہور مصرع ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو,
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی معاملے ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد لگا ہوا ہے، ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا یہ ہماری دینی اور ملی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ آپ سے الوداع کہتے ہیں کہ یہ جو مجمع ہے کم سے کم آج ضرور اس بات کا عہد کرے گا کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو کسی مسلکی تعصب کا شکار نہیں ہے، جو کسی گروہی عصبیت کا شکار نہیں ہے، کسی تنظیم جماعت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا متحدہ متفقہ ادارہ ہے، جو ہر ایک کے لیے قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن پر ہم سبوں کا ایمان ہے، اسی لیے ایسا نام بھی رکھا گیا جس سے کسی مسلک کی عصبیت کی بو نہ آتی ہو، اور اس ادارے کا ساتھ دینا ہم سب کا فرض ہے۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں ہی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔